اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فذرنی پس چھوڑ دے مجھے ومن یکذب بہذا الحدیث اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون ہم آہستہ آہستہ ان کو اتاریں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کے لیے. ان کیدی متین بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ام تسألهم اجرا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی اجر کا. فہم من مغرم مثقلون پس وہ اس تاوان سے بوجھل کیے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب کیا ان کے پاس غیب ہے. فہم یکتبون پس وہ لکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القلم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ روز محشر منکرین اور مجرمین کی کیسی ذلت ہوگی کہ جب سب بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے تو ان کی حالت سجدے کی نہیں ہو سکے گی اور یہ باوجود کوشش کے نہ کر پائیں گے. آنکھیں جھکی ہوئی، ذلت چھائی ہوئی. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے میرا سجدہ نہیں کیا تھا. آج کے سبق میں تخفیف دنیاوی یعنی دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلائل کے سمجھانے کے باوجود پھر بھی اگر یہ بضد ہیں اور انکاری ہیں اور مجرم ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو انہیں مجھ پر چھوڑ دیجیے. اور یہ بہت سخت ڈراوا ہے. رب کہہ رہے ہیں کہ یہ جانے اور میں جانوں، ان سے میں نمٹ لوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر جس سے اللہ تعالیٰ جس کو سزا دے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث جس کو کہتے ہیں بھائی مجھے چھوڑو، مجھے اور اس کو چھوڑ دو، وہی الفاظ ہیں یہاں میں. فذرنی پس مجھے چھوڑیے، ومن یکذب بہذا الحدیث اور اس کو جو اس حدیث یعنی اس بات قرآن مقدس کو جھٹلا رہا ہے.
اللہ فرماتا ہے جو میری بات کو، میرے قول کو، میرے ارشاد کو، میرے کلام کو جھٹلاتا ہے وہ شخص اور میں اللہ، یہ بات ہم پر چھوڑ دیجئے، میں خود اس کے ساتھ نمٹ لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث کا میں نے بات تو قرآن کریم احسن الحدیث ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اچھا اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسے آتی ہے آگے اس کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں سنستدرجهم من حیث لا، استدراجن یعنی آہستہ آہستہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ جال کے ساتھ دانے بکھیر دیے جاتے ہیں اور پرندہ ان دانوں کو چگتے چگتے آہستہ آہستہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ بادشاہ میری تو موجیں ہو گئی ہیں، یہ بڑا رزق مل گیا اور دانے مل گئے اور میں اکٹھے کھا رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جال کے اندر پھنس گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو روزی کھلا رہا ہوں، میں ان کو اس دنیا کے مال دے رہا ہوں، ان کو دنیا کی دولتیں دے رہا ہوں، یہ سمجھ آئے شاید بڑی موج لگی ہوئی ہے ہماری، لیکن انہیں پتہ نہیں آہستہ آہستہ میری پکڑ کے جال کے اندر ہی آ رہے ہیں اور مہلت بالکل ختم ہونے والی ہے، اور ان قریب ان کو میری گرفت کے اندر لے لیا جائے گا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو چھڑا نہیں سکے گی۔ سنستدرجہم، یہ استدراجن یعنی سیڑھی بہ سیڑھی، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ میں ان کو کھینچ لاؤں گا، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچیں گی بھی نہیں کہ جناب یہاں ہم نے کیسے پکڑے جانا ہے۔ فرعون کتنی عیاشیاں کرتا رہا، جب غرق ہونے لگا تو کیا اس کو پتہ تھا کہ میں غرق ہوں گا؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون، یہ جناب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی، ہم سب جائیں گے اور ان سب کو پکڑ کر لائیں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جاؤ جلدی جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ نہیں نکلا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، میں نے اس کو نکالا تھا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، میں نے اس کو نکالا تھا باغات سے اور محلات سے، میں نے کہا نکل اور تجھے دوبارہ پلٹ کر یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ میں وہاں سے پکڑوں گا جہاں کسی کا خیال بھی نہیں ہوگا، کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابو جہل جو گیا تھا بدر کے اندر، کیا اسے پتہ تھا کہ میں مار کھا کے آؤں گا؟ نہیں، وہ تو اتنے جناب اتراتے ہوئے اور اتنے تکبر کرتے ہوئے گئے کہ آج مسلمانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہمارا قافلہ آ رہا تھا شام سے، یہ مدینہ کے مسلمان، یہ کون ہوتے ہیں ان پہ حملہ کرنے والے، ہم جائیں گے اور مسلمانوں کو شو ختم کر کے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ، اس سے تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ آگے جب گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم، میں ان کو درجہ بدرجہ سیڑھی بہ سیڑھی کھینچ لاؤں گا، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کا علم بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ تو مشو مغرور از حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، اللہ تعالیٰ کے حوصلوں سے فرمایا مغرور نہ ہو جا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، وہ مہلت دیتا ہے، دیر سے پکڑتا ہے لیکن بڑا ہی سخت پکڑتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے۔ ذرا ایک مقام آپ نکالیں، سورہ انعام 7واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 120، 120، سورۃ الانعام 7واں پارہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسے ڈھیل دیتے ہیں، کبھی تھوڑی تکلیف دیتے ہیں، کبھی پھر مال و دولت کی فراوانی دیتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، سنبھلنے والے سنبھل جاتے ہیں، اور مغرور اکڑ جاتے ہیں، بالآخر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ سورۃ الانعام
7واں پارہ آیت نمبر 41 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 42 شروع ہو رہی ہے جی. سورہ انعام آیت نمبر 42 رکوع سے دیکھیں جی. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً پکڑا ہم نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یقیناً ہم نے بھیجا، إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف، کئی جماعتوں کی طرف ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو بھوک دی، پھر ہم نے ان کو تکلیفیں دیں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ یہ میرے سامنے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں. یہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں جو آتی ہیں، کبھی بیماری آ گئی، کبھی جناب کوئی اور، یہ بھی اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، میرے بندہ مجھ سے معافی مانگ لے تاکہ اس کی آخرت بن جائے. لعلہم یتضرعون تاکہ یہ گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی اختیار کریں. لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسا نہ کیا. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، بس ایسا نہ ہوا جب ان کے پاس ہمارا یہ بھیجا ہوا دکھ آیا تو ایسا نہ ہوا کہ تضرعوا وہ عاجزی اختیار کرتے، بلکہ ولکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان اور زینت دی ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، جن غلط راہوں پہ شیطان نے ان کو ڈالا تھا انہی غلط راہوں پہ چلتے رہے، اللہ کی طرف رجوع کوئی نہ کیا. استغفر اللہ. پھر کیا ہوا؟ فلما نسوا پس جب انہوں نے بھلا دیا، وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی اس میری نصیحت کو جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، میری نصیحت کو جب انہوں نے بھلا دیا اور لگ گئے دنیا کے دھندوں میں، پھر اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے بھی تکلیفیں اٹھا کر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. کھاؤ پیو اب کرو اور یاشی. اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے بھی ہر چیز کے دروازے کھول دیے ان پر. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ وہ خوب خوش ہو گئے اور لگ گئے دنیا کے مزوں میں، بما اوتو ان چیزوں کے ساتھ جو ان کو دی گئی تھی، دنیا کی مستی میں مست ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر رنگے گئے، دنیا کے مال و دولت کے اندر، فراوانیوں کے اندر، عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ پھر ہم نے پکڑا ان کو اچانک عذاب آ گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ وہ آس توڑ کر بیٹھ گئے، نا امید ہو کر بیٹھ گئے. پتہ نہیں کیا سے کیا پروگرام بنائے تھے، اچانک میری پکڑ آئی، بس ساری امیدیں ٹوٹ گئی ان کی. پھر فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بس کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی. بڑے بڑے ظالم جو عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے تھے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے، نیست و نابود کر کے رکھ دیے گئے، جڑ ان کی کاٹ دی، نسل ان کی برباد کر دی. والحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے. اس کے آگے بغاوت نہ کیجیے ورنہ اس کی پکڑ بڑی سخت. کل یہ بات سنا کہ اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں ارأیتم اے دنیا والو یہ تو بتاؤ نا، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم اگر اللہ پکڑ لے تمہارے کانوں کو، تمہیں بہرا کر دے، و ابصارکم تمہاری آنکھوں کو اللہ اندھا کر دے، و ختم علی قلوبکم تمہارے دلوں پہ اللہ مہر مار ڈالے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی کون ہے الہ جو اللہ کے علاوہ تمہارے پاس لے کر آئے ان چیزوں کو. اللہ بہرا کر دے کون ہے تمہیں سنوائی دے، اللہ اندھا کر دے کون ہے تمہیں بینائی دے، اللہ دل پہ مہر مار کے نعوذ باللہ تمہیں کافر بنا دے کون ہے جو تمہیں ہدایت کی راہ پہ چلائے. فرمایا کون ہے اللہ کے علاوہ. انظر
دیکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح پھیر پھیر کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ہم بار بار سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لیکن ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ رک جاتے ہیں اور میری آیتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ کل، پھر کہ میرے محبوب ارائیتم، مجھے یہ تو بتاؤ نا، ارائیتکم، یہ خبر تو دو نا یار، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب، بغتتن او جہرتن، اچانک آ جائے یا کھلے عام آ جائے، کہتے عالمی وبا آ گئی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے اور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری پکڑ آ جائے، کسی ایک پہ آ جائے یا سب پہ آ جائے، جہرتن ظاہری طور پر سب پہ آ جائے، اور بڑے بڑے طاقتوروں پہ آ جائے، بڑے بڑے مالداروں پہ آ جائے، بڑی بڑی قوتوں پر آ جائے، علل اعلان میری پکڑ آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو یہ عذاب ظالموں پر ہی تو آتے ہیں نا، یہ نافرمانوں پر ہی آتے ہیں، ہلاک ظالمی تو کیے جاتے ہیں نا۔ جب ظالم میری نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں، پھر میری پکڑ بھی کھلے عام آ جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ واپس آئیے، یہاں اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں درجہ بدرجہ ان کو پکڑتا ہوں اور ایسی جگہ سے کھینچ لاؤں گا جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، واملی لہم، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، ڈھیل دی ہے میں نے ان کو، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے اور میں بڑے سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہوں، میری پکڑ سے پھر کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ام تسألہم اجرا، یا اللہ میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ان کو سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی کوئی نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں ام تسألہم اجرا، اے میرے محبوب کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، بس اس وہ تاوان سے بھاری پڑ رہے ہیں، مشکل پیسے آپ نے مانگ لیے جو وہ ادا نہیں کر سکتے، یعنی آپ نے کچھ مانگا تو نہیں، آپ نے ان سے کچھ مانگا تو نہیں، اتنی بھاری قیمت تو آپ نے مانگی کوئی نہیں کہ جناب یہ اس سے تنگ آ کے ایمان نہیں قبول کرتے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے اور وہ لکھتے ہیں، یعنی یہ اوپر جھانک کے آ گئے ہیں کہ آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں اکڑے ہوئی ہیں، یہ کس ضد کے اوپر ڈٹے ہوئی ہیں؟ مطلب یہ آپ مانگتے بھی کچھ نہیں ہیں، ان کے پاس غیب بھی کوئی نہیں ہے، میں اللہ نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کے پاس بھیجا، یہ پھر بھی نہیں مانتے، یہ کس ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا چیز ہے، یہ کس بات پہ مغرور ہو رہے ہیں، اور یہ کس وجہ سے اتنے دلیر ہو چکے ہیں، نہ رب کی مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس مجھے بھی اور جو جھٹلاتا ہے اس بات یعنی اس کلام کے ساتھ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، بس ان قریب ہم درجہ بدرجہ، ہم سیڑھی بسیڑھی ان کو کھینچ لائیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں ان کے لیے۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، بس وہ اس تاوان سے بھاری ہو رہے ہیں، بوجھل پڑ رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون، بس وہ لکھتے ہیں۔